مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو ہدایت کا نور ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس مقدس مہینے کی جو اللہ کی خاص رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو ہدایت کا نور ہے اور جو ہمارے دلوں کو جلا بخشنے والی کتاب ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ تربیتی مہینہ ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی بندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات عبادت سے منور، ہر دن نیکیوں کی بہار اور ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا پہلو، قرآن اور رمضان کا تعلق۔ اہل بیت اور صحابہ کی نظر میں رمضان کی عظمت، رمضان کی تاریخی مناسبتیں، شب قدر کی حقیقت اور اس کے اعمال، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت قرآن کریم کو نازل فرمایا، تاکہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی بصیرت عطا کرے۔ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھولتا ہے اور انسان کو اپنے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بھی رمضان کا ایک خاص مقام رہا ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ دلوں کے لیے شفا اور آنکھوں کے لیے نور ہے۔ یہ مہینہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ رمضان میں عبادت اور سخاوت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رمضان کے روزے رکھتی اور راتوں کو طویل قیام کرتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ملتا ہے، اللہم انک اکرمتنا بشہر رمضان وجعلتہ میدانا لعبادتک فوفقنا لصیامہ وقیامہ۔ اے اللہ، تو نے ہمیں رمضان کی نعمت دی اور اسے اپنی عبادت کا میدان بنایا، بس ہمیں اس کے روزے رکھنے اور قیام میں کامیاب فرما۔ یقیناً ماہ رمضان میں چند مناسبتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ 10 رمضان المبارک وہ دن ہے جب حضرت خدیجہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریبی اور وفادار زوجہ تھی، اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کی وفات نبی کریم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا۔ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک عالیشان گھر کی بشارت دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، خدیجۃ کانت افضل نساء العالمین فی زمانہا وہی ام المومنین بحق۔ خدیجہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بہترین خاتون تھی اور وہ سچ میں مومنین کی ماں ہے۔ اور 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ 15 رمضان المبارک کو ایک خوشی کا دن بھی ہے، کیونکہ اسی دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ وہ نبی کریم کے بڑے نواسے اور اہل بیت علیہ السلام میں سے عظیم امام تھے۔ ان کی سخاوت، حلم اور بردباری بے مثال تھی۔ انہوں نے صلح کے ذریعے امت کو خون ریزی سے بچایا۔ نبی اکرم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر اور تقوی
اور قربانی کا درس دیتی ہے، جو رمضان کی اصل پیغام سے ہم آہنگ ہے۔ 19 رمضان المبارک کی رات حضرت امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران ابن ملجم نے زخمی کیا۔ 21 رمضان المبارک امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور انہیں نجف میں دفن کیا گیا۔ اہل بیت اور پیروکاروں کے لیے یہ دن صبر اور ذکر مولا امیر علیہ السلام کا دن ہے۔ اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا، الصیام واجتناب المحرمات کما تجتنب الطعام والشراب۔ روزہ یہ ہے کہ تم حرام چیزوں سے ویسے ہی بچو جیسے کھانے اور پینے سے بچتے۔ 19، 21 اور 23 رمضان کو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ ان راتوں میں دعائیں، قرآن کی تلاوت اور استغفار کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احیاء لیلۃ القدر یمحو الذنوب ویفتح ابواب الرحمہ۔ شب قدر کا قیام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے، اللہ کے قریب ہونے اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہسٹری مینٹور کے پلیٹ فارم پر ہم تاریخ اسلام کے وہ پہلو اجاگر کرتے ہیں جو ہمیں دین حق اور ہدایت کی روشنی عطا کرتے ہیں۔ اللہم اجعل صیاما مقبولا واغفر لنا ذنوبنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے روزے قبول فرما اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی اور دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔